اللہ رسول کی اطاعت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو معتبر عالم سے شروع سے لے کے آخر تک سیکھے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کا شوق ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا شوق ہے، لیکن دین جانتے نہیں ہیں تو کوئی آدمی بھی اللہ رسول کے نام پر ڈگڈگی بجائے گا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے گا۔ اگر آپ اپنا دین نہیں جانتے ہیں، دین پر چلنے کا شوق ہے، دین پر چلنے کا جذبہ ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا شوق ہے، لیکن دین جانتے نہیں ہیں تو کوئی آدمی بھی اللہ رسول کے نام پر ڈگڈگی بجائے گا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے گا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 گمراہ، 72 گمراہ، ایک فرقہ نجات پانے والا۔ یہ 72 جو گمراہ ہے، یہ سب اللہ رسول بول رہا ہے، سب قرآن حدیث بول رہا ہے، سب بخاری مسلم بول رہا ہے، اس سے نیچے کوئی بات نہیں کرتا، بخاری مسلم سے نیچے کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، سب اللہ رسول بول رہا ہے، سب قرآن حدیث بول رہا ہے، سب بخاری مسلم بول رہا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ارے ہم لوگ کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 گمراہ، ایک فرقہ نجات پانے والا۔ ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جب سب اللہ رسول بول رہا ہے، سب قرآن حدیث بول رہا ہے، سب بخاری مسلم بول رہا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اس کے سمجھنے کا آسان سا طریقہ آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، اس کا کوئی نہ کوئی ایک آدمی سب سے بڑا ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، اس کا کوئی نہ کوئی ایک آدمی سب سے بڑا ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے بارے میں معلوم کر لیجئے کہ اس کے خلاف کوئی گمراہی کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوگا؟ یہ جب آپ علماء سے جڑ کے رہیے گا تب آپ کو معلوم ہوگا۔ کٹ کے رہیے گا تو پھر کہاں سے معلوم ہوگا؟ علماء آپ کو بتا رہے تھے کہ کس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ ہے، کس کے خلاف کفر کا فتویٰ ہے، کس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ ہے۔ جیسے شکیل ابن حنیف، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، 4 مہینہ جماعت میں لگایا ہوا، کتنا چیلا لگایا ہوا، کتنا چیلا لگایا ہوا، اور وقت لگاتے لگاتے اس کے اندر ایسا سب سوار ہو گیا کہ اپنے آپ کو امام مہدی کہنے لگا، اپنے آپ کو نبی کہنے لگا، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہنے لگا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے لگا۔ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اب جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے، جتنے اس کے کفر کا فتویٰ لگا شکیل ابن حنیف پر، اب جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے، سب کے لیے وہی فتویٰ ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم جانیں کہ گمراہ جماعتیں کون ہیں۔ سب اللہ رسول بول رہا ہے۔ ہمارے پٹنہ میں بھی شکیل ابن حنیف کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ آگے دیکھ لیجیے، کرتا ہم سے لمبا، پیجامہ ہم سے اوپر، داڑھی ہم سے لمبی، ہم سے زیادہ لگتا ہے کہ تب اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے اور سنت پر چل رہا ہے، لیکن سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ارے سمجھ رہے بات کو؟ ہم کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ آپ کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیجیے تم کون ہو، اس کو اتنا نہیں پتا کہ کون ہے۔ آپ پوچھیں کسی سے کہ ہم مسلمان ہیں، ارے کیسے مسلمان ہیں، ارے کیسے مسلمان ہیں؟ قادیانی لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، شکیل ابن حنیف کے ماننے والے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، حالانکہ کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ ارے کیسے مسلمان ہیں، ارے کیسے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ جیسے نبی کی اتباع کا حکم ہے ویسے ہی صحابہ کرام کی اتباع کا حکم قرآن میں ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
مسلک کے لوگ مسلک کے اختلاف کے باوجود ایک جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ایک ہے۔ یہ چاروں مسلک کے لوگ، کوئی اپنے ریزائن کرتا ہے، کوئی آمین ہلکی آواز میں بولتا ہے، یہ چاروں مسلک کے لوگ مسلک کے اختلاف کے باوجود ایک جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہیں، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ایک ہے۔ فرقہ جو بنتا ہے وہ عقیدے کے اختلاف سے بنتا ہے۔ یہ گمراہ جماعتیں کرتی کیا ہے؟ خاموشی سے عقیدہ خراب کرتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرے گی؟ آپ کو اہل سنت و جماعت سے باہر نکالے گی، آپ کو اہل سنت و جماعت سے باہر نکالے گی، کیونکہ اس کو عقیدہ خراب کرنا ہے، عقیدہ خراب کرنا ہے۔ اور عقیدہ کا معاملہ اتنا نازک ہے، ایک آدمی پوری زندگی نماز روزہ نہ کرے، عقیدہ صحیح ہوگا تو کبھی نہ کبھی آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور ایک آدمی پوری زندگی نماز روزہ کرتا رہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کبھی بھی آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اتنا نازک عقیدے کا معاملہ، اور جماعت کے اصول میں سے ہے کہ عقائد پر بات نہیں ہوگی، جماعت کے اصول میں سے ہے کہ عقائد پر بات نہیں ہوگی۔ جماعت میں پورا دین نہیں سکھایا جاتا ہے، جماعت میں پورا دین نہیں سکھایا جاتا ہے، پاکی ناپاکی وضو غسل کی موٹی موٹی باتیں بتا دی جاتی ہیں، پورا دین نہیں سکھایا جاتا ہے، پورا دین نہیں سکھایا جاتا ہے۔ جماعت کے اصول میں سے ہے کہ عقائد پر بات نہیں ہوگی، تو کیا عقیدہ نہیں جاننا چاہیے؟ ارے عقیدہ نہیں جاننا چاہیے؟ عقیدہ کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ پوری زندگی آدمی نماز روزہ نہ کرے، عقیدہ صحیح ہوگا تو کبھی نہ کبھی آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور پوری زندگی آدمی نماز روزہ کرتا رہے، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کبھی بھی آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اس کے سمجھنے کا آسان سا طریقہ بتا دیا، اس کے سمجھنے کا آپ کو آسان سا طریقہ بتا دیا۔ کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، اس کا کوئی نہ کوئی ایک آدمی سب سے بڑا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے بارے میں معلوم کر لیجیے کہ اس کے خلاف کوئی کفر کا گمراہی کا فتویٰ تو نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم کر لیجیے، اس کے بارے میں معلوم کر لیجیے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا شکیل ابن حنیف، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اب جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے۔ یہ لوگ گمراہ جماعتیں کرتی کیا ہیں؟ پہلا کام یہ کرے گی کہ آپ کو علماء سے کاٹے گی، تو علماء سے مت پوچھو، علماء سے مت پوچھو، علماء سے مت پوچھو۔ پہلا کام یہ کرے گی کہ آپ کو علماء سے کاٹے گی، کہے تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم کو علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ارے پورا بخاری پڑھ کر اور پورا مسلم شریف پڑھ کر اور پورا ترمذی شریف پڑھ کر اور سب کچھ پڑھ کر حنفی بننا سمجھ میں آیا، شافعی بننا سمجھ میں آیا، مالکی بننا سمجھ میں آیا، حنبلی بننا سمجھ میں آیا، ساری حدیث کی کتابیں پڑھ کر ہم کو یہ سمجھ میں آیا، اور یہ آدمی جو چار حدیث جس نے پڑھا وہ ادھر ادھر کی باتیں ہم کو سمجھا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہم کو سمجھا رہا ہے۔ جو پورا بخاری جو پڑھ کر آئے ہیں، جتنے عالم یہاں پر بیٹھے ان سے پوچھئے، پورا شروع سے لے کر آخر تک بخاری پڑھ کر آئے ہیں، پورا مسلم شریف پڑھ کر آئے ہیں، پوری ترمذی شریف پڑھ کر آئے ہیں، صحیح ستہ کی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں، تو میرے دوست بزرگوں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علماء سے جڑ کر رہے، اپنے یہاں کے معتبر علماء سے جڑ کے رہے۔ کوئی نئی بات سامنے میں آ جائے تو ان سے پوچھ لے کہ بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ علماء سے ہم جڑ کے رہیں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت رہے گی، ہمارے دین کی حفاظت رہے گی، علماء سے کٹ کے رہیں گے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک نمبر ہے علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑ کے رہیں۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑ کے رہیں، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، میرا مالک اس سے چاہتا کیا ہے اس کو جاننے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ یہ جانکاری ہم کو ملے گی کہاں سے؟ یہ جانکاری ہم کو علماء سے ملے گی، علماء سے جڑ کے رہنے والے ہم بن جائیں۔ اپنے پورے دین کو سیکھیں اپنے علماء سے، اپنے عقائد کو سیکھیں، اپنے عبادات کو سیکھیں،
اپنی معاشرت کو سیکھیں، رہن سہن کا طریقہ سیکھیں۔ ہم تو نکاح کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک بول جا